جو ایک مشن ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت، اس خطے کی دگرگوں ہوتی صورتحال، پاکستان کو درپیش داخلی اور بیرونی چیلنجز، غرض یہ کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہماری ایک کاوش ہے کہ ہم پاکستان کی تمام تر اہم سیاسی جماعتوں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر ہوں، اور پاکستان کی عسکری قیادت کو بھی ایک جگہ بٹھا کر آئندہ آنے والے 10 اور 20 برس کے لیے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو وضع کر سکیں۔ اس کے لیے آج ہم یہاں پر MWM یعنی مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں موجود ہیں، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں مجلس وحدت المسلمین کے یہاں پر سیکرٹری جنرل جناب راجہ ناصر عباس جعفری صاحب، امین شہیدی صاحب اور ان کے دیگر رفقا کار، خاص طور پر علی اوسط صاحب یہاں پر تشریف رہے ہیں۔ انہوں نے انتہائی گرم جوشی سے اور والہانہ طریقے سے ہمارا استقبال کیا ہے، جس کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اور ہماری بات چیت تقریباً انہی خطوط پر رہی ہے کہ جو پاکستان کو درپیش سیکیورٹی کنسرنز ہیں، پاکستان کی مجموعی طور پر جو اندرونی صورتحال، جو بلوچستان کو انتہائی زیادہ خطرات لاحق ہیں، جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے اور جس میں پختون اب بلوچوں کی طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں بھی ایک احساس محرومی جو ہے وہ شدت کے ساتھ پایا جا رہا ہے، پھر کراچی کی صورتحال ہے، پارا چنار کی صورتحال ہے، خاص طور پر کوئٹہ میں جو صورتحال ہے، چاہے یہ صورتحال لسانی گروہ بندیوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بدترین پھیلائی جانے والی فرقہ واریت اور اس کے حوالے سے ہونے والی ٹارگیٹڈ کلنگز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پاکستان کی اندرونی صورتحال جو دیگر خطرات سے گزر رہی ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ پھر بیرونی جو خطرات پاکستان کو لاحق ہیں کہ جو افغانستان میں 2014 کے بعد کی جو صورتحال اور اس کے بعد اس نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ اس پورے خطے میں جو رونما ہونے والی صورتحال ہو سکتی ہے، جو خدشات اور خطرات لاحق ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی ہے، اور دونوں ہی جانب سے تقریباً ایک جیسا موقف سمجھنے اور سوچنے کو ملا ہے۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ ہم نے جناب جعفری صاحب کو، راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کو یہ دعوت دی ہے کہ جو 90 تشریف لائیں، اور انہوں نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اس دعوت کو قبول بھی فرمایا ہے، جس کے لیے ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ ہم نے ان سے کل یہی گزارش کی ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں جب صورتحال الیکشن سے نزدیک تر اور الیکشنز کے بعد کی صورتحال دکھائی یہ دیتی ہے کہ اس مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان کا جو سیاسی مینڈیٹ ہے وہ مزید اسپلٹ مینڈیٹ کی شکل اختیار کرے گا، اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب ہم الیکشن کے نزدیک تر ہوں گے تو سیاسی کشیدگیوں، تناؤ اور ان تمام صورتحال کی وجہ سے کسی نیشنل ایجنڈے پر بیٹھنا قدرے مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہی وقت ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ بیٹھیں۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کی حکومت جماعت ہے اس سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ایک APC یا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کریں، اور اگر اپوزیشن بھی یہ کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ صحرا ہم ان کے سر بھی باندھنے کو تیار ہیں۔ ہم صرف اس لیے نکلے ہیں کہ پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں، اہم سیاسی جماعتوں، خاص طور پر MWM کے دفتر میں یہاں پر آ کر صرف اس بات کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ اگر پاکستان ہے تو پھر سیاست ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، اقتدار ہے، اپوزیشن ہے، کرسیاں ہیں، وزارتیں ہیں، اور خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر یہ ساری صورتحال بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ 54% پاکستان ہم شاید اپنی نااہلی سے گنوا چکے ہیں، یہ باقی ماندہ 46% پاکستان ہے، اور جس تیزی کے ساتھ پاکستان مشکلات سے دوچار ہو رہا ہے، اگر آج بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں جن کا اثر و رسوخ بالواسطہ اور بلا واسطہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام تک ہے، اگر آج بھی ایک جگہ جمع ہو کر پاکستان کے لیے نہ بیٹھے
تو شاید آئندہ آنے والی نسلیں اور تاریخ ہمیں کبھی معاف نہ کر سکے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رضوی صاحب کا اور ان کے رفقا کا جو ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ مجلس اتحاد مسلمین کے مرکزی دفتر میں تشریف لائے اور ایک اہم قومی اور ملی مقصد لے کر آئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مختلف مشکلات کا شکار ہے. اگر پاکستان میں وہ فورسز جو عوام میں اثر رکھتی ہیں، پولیٹیکل فورسز، آپس میں نہیں مل بیٹھیں گی، ڈائلاگ نہیں کریں گی، اس کے اس وطن کو نقصانات ہوں گے. سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، دشمنی نہیں ہوتی. لہٰذا اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اکٹھے ہو کے نہیں مل بیٹھیں گی پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی رہیں گی، اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. جہاں دنیا میں حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ریزسٹنس کا بلاک جو پہلے ایران، عراق، شام اور لبنان اور فلسطین تک تھا، آج وہ پھیلتا ہوا رشیا اور چائنا تک جا پہنچا ہے. ایک عام جنگ اس خطے میں لڑی جا رہی ہے جو دنیا کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے طے کرے گی کہ آیا آئندہ دنیا کو امریکہ اور برطانیہ اور ان کی حامی قوتوں نے لیڈ کرنا ہے یا نہیں، بلکہ ایشیا نے اور اس ریزسٹنس کے بلاک میں جس میں چائنا اور رشیا اہم رول پلے کریں گے، انہوں نے لیڈ کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. 2014 میں افغانستان میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں اور پاکستان کے اپنے حالات جو اندرونی طور پر انتہائی خلفشار ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، انرجی کرائسز ہیں، پولیٹیکل کرائسز ہیں، سوشل کرائسز ہیں، نفرتیں ہیں، تفرقے ہیں، پولرائزیشن ہے، تقسیمیں ہیں، یہ وہ لوگ جو وطن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. لہٰذا ملک کو ان حالات سے نکالنے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو مل بیٹھنا چاہیے اور باقاعدہ اقتصادی حوالوں سے، سوشل حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے، اخلاقی سسٹم کے حوالے سے، سیاسی اخلاقیات کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ایسا جامع نظام اور پلان بنا لیں جس کو سارے سپورٹ کریں اور مل کر آئندہ 20 سال تک اس پر چلیں تاکہ ہمارا ملک ان حالات سے نکل سکے. اس ملک میں نفرتیں نہ ہو، محبت ہو، تفرقے نہ ہو، وحدت ہو. پاکستان کا پرچم ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں پر ہو، پاکستان سے محبت ہو. ہمارا جو مرکزی حکومتی نظام ہے یہ طاقتور ہو، کمزور نہ ہو. اور مجلس اتحاد مسلمین ایک مضبوط مرکزی حکومت کے قیام میں انشاءاللہ اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی اور کوشش کرے گی کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے اس حکومت سے کمزور نہ ہو بلکہ اس سچویشن سے بہتر ہو. ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن کی خاطر ہم اپنا پورا وزن ڈالیں گے اس بات میں کہ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والا جو سیاسی نظام ہے، جو سیاسی حکومت ہے، وہ ایک طاقتور حکومت ہو، کمزور حکومت نہ ہو. اس لیے کہ کمزور حکومت نہ پاکستان کو سوٹ کرتی ہے، نہ پاکستان کے معاشی حالات کو، نہ سیاسی سماجی حالات کو، کسی طور پر بھی نہیں، بلکہ ہمارے دشمنوں کے فائدے میں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ اس حوالے سے ہم مل کر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان سے محبت کرنے والی، پاکستان کا دکھ درد رکھنے والی تمام فورسز کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. آپ سب کا شکریہ. دیکھیے کچھ جماعتیں ابھی ایسی ہیں جو رہتی ہیں اور ان سے رابطے کیے جا چکے ہیں اور ان کی طرف سے ابھی یہ انڈیا ملنا باقی ہے کہ ہم کب جو ہے ان کے در دولت تک جا سکیں. تو ہم انتظار کر رہے ہیں اس حوالے سے اور ہم یہ نیشنل ایجنڈا ہے، قومی ایشو ہے، ہم بھرپور وقت دینا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی اجلت نہیں ہے کہ ہم کل پرسوں یہ کام کر لیں. ایک بہتر صورتحال، بہتر وقت میں جہاں تمام دوست، تمام سیاسی جماعتیں مناسب سمجھیں یہ کام کریں. میں آج ایک بہت ہی مختلف قومی ایجنڈے پر ہوں. میں کسی اور سبجیکٹ کے اوپر کم از کم اس موقع پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. رضوی صاحب، صدر صاحب نے آپ کی تجویز کے اوپر وزیر اعظم کو کہا تھا بورڈ میں اس کانفرنس کے، لیکن اتنا عرصہ گزر کے ابھی تک وزیر اعظم کی جانب سے کوئی ہمیں نظر نہیں آئی. کیا ابھی بھی آپ کو امید ہے یا آپ اس میں لیڈ لینے کی کوشش کریں گے؟ میرے خیال سے قائد تحریک جناب الطاف حسین
اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کے درمیان اس سبجیکٹ پر بہت تفصیلی بات ہوئی ہے اور ہم نے میڈیا کو بھی وہ جاری کی ہیں ڈیٹیل. ہم پر امید ہیں ہم کسی طور پر بھی پاکستان کے اس نیشنل سیکیورٹی ایجنڈا سے دستکش اور نا امید نہیں ہو سکتے. میں کیا، میری جماعت کیا، ایم کیو ایم کیا، پاکستان کی کوئی جماعت یہ افورڈ نہیں کر سکتی. ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس شوڈ بی دا ٹاپ priority agenda for Pakistan and the region. Otherwise, this region will become a troublesome area for all over the world. البتہ بلوچستان کی صورتحال پر متحدہ قومی موومنٹ نے پہلے کبھی کوئی آپریشن کی منظوری دی تھی؟ نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں طاقت کا استعمال کہیں بھی پوری دنیا میں کسی مسئلے کا حل ہے. اگر بلوچستان میں صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو بلوچستان کو سیاسی طور پر ٹیکل کرنا ہوگا. جبر اور طاقت پہلے بھی بلوچستان میں 4 آپریشنز کیے جا چکے ہیں اور آج جو بلوچستان کی صورتحال ہے شاید انہی عاقبت نااندیشیوں کا شاخسانہ ہے. اسی لیے ہم اس کانفرنس میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان سمیت پورے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے پڑوسی ممالک کے لیے داخلہ اور خارجہ پالیسی ایک بار مستحکم اور پارلیمنٹ سے تھرو ہو کے اگر بن جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہوگا. البتہ یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے سپریم کورٹ کا جو رول رہا ہے مارشل لاز کے حوالے سے، تقریباً جتنے بھی مارشل لا ہیں اور ملٹری کو ہوئے ہیں ہمارے سپریم کورٹس کے ججوں نے ان کو باقاعدہ ریکگنائز کیا اور ان کا ساتھ دیا. یہ گزشتہ ماضی میں سپریم کورٹ کا یہ طریقہ کار رہا ہے. موجودہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا اور باقاعدہ پرویز مشرف کے مارشل لا کو سپورٹ کیا تھا. یہ ایک متنازع رول رہا ہے ہمارے سپریم کورٹس کا ماضی کے اندر. اس وقت جو پاکستان میں ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے عدلیہ کی، انتظامیہ کی، قانون کی اور آئین کی تشریح کے حوالے سے، اب جب بھی آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یوں لگتا ہے سپریم کورٹ بائسڈ ہے. لہٰذا آئین کی تشریح کے حوالے سے ایک آئینی کورٹ بننی چاہیے جہاں آئینی کورٹ کے اندر جایا جائے اور آئینی کورٹ تشریح کرے تاکہ وہ باعث نہ ہو، اس کے اپنے کوئی بھی کنسرن اس طرح کے نہ ہو اور ملک جو ہے اس مشکل مرحلے سے نکلے. دہشت گردی ہے، ناامنی ہے، انرجی کے مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں اور اندر حکومتی اکھاڑ پچھاڑ بھی لگی ہوئی ہے. یقیناً جب یہ تجویز ہماری گول میز کانفرنس یا اس قومی ایجنڈے میں لائی جائے گی تو اس پر ضرور غور کیا جائے گا. ایک اور بات دیکھیں، 5 ٹولز ہیں رول کرنے کے اور گورن کرنے کے. اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، امکانات، وسائل اور سرمایہ ہوتا ہے، اختیارات ہوتے ہیں اور ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں. ان 5 ٹولز کا اگر عادلانہ اور لمیٹڈ یوز کیا جائے تو سوسائٹی بہتر طریقے سے آگے چلتی ہے. اگر ان کا ظالمانہ اور ان لمیٹڈ یوز کیا جائے سوسائٹی میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. اگر آپ قانون کا ظالمانہ اور ان لمیٹڈ استعمال کریں، پاور کا ظالمانہ اور ان لمیٹڈ استعمال کریں، سرمایہ کا، اختیارات کا، ذرائع ابلاغ کا، سوسائٹی میں سٹریس پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، مشکلات اور مسائل اور بحران کھڑے ہوتے ہیں. لہٰذا سسٹم ایسا ہونا چاہیے، لوگ اس طرح سے ہوں جو حکومت کرتے ہیں، چاہے عدلیہ میں، چاہے مقننہ میں، چاہے انتظامیہ میں، وہ ان ٹولز کا لمیٹڈ اور عادلانہ اور ضروری استعمال کریں، ان لمیٹڈ اور غیر ضروری استعمال نہ کریں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کا غیر ضروری استعمال، ان لمیٹڈ یوز، پاور کا، اختیارات کا، قانون کا اور چیزوں کا، اس سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. پاکستانی معاشرہ عجیب مشکلات کا شکار ہے، ذہنی سکون چھین لیا گیا اس سے. یہ بجلی کی کمی کی وجہ سے بھی پریشانی کا شکار ہے، عدلیہ کے حوالے سے بھی، انتظامیہ کے حوالے سے بھی، حکومتوں کے حوالے سے بھی، امن کے حوالے سے بھی، روزگار کے حوالے سے بھی، ہر طرف بے چینی اور پریشانی ہے، یکسوئی نہیں ہے. ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ان تمام ٹولز کا اگر لمیٹڈ یوز ہو جائے اور قوتیں پولیٹیکل فورسز بیٹھ جائیں، میرے خیال میں مسائل کا حل اور مشکل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے.
ہم تمام جماعتوں کو پاس جا رہے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے کانفرنس جماعتوں سے, سندھ کے حوالے سے جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان قریب دیکھیں گے کہ ان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو.